تشریف لا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مرکزیہ، کھڑے ہو کے اپنے قائدین کا استقبال کیجئے۔ جانشین شہید ابن شہید بیت شہداء کے وارث حضرت مولانا عبدالحق ثانی دامن برکاتہ العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، شہید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شہید، شہید اسلام حضرت مولانا حامد الحق شہید، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد مومن قائد حق، قائد مومن قائد حق، مرد مومن مرد حق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، صدق الله العظيم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ موجود معزز قائدین جمعیت علماء اسلام، مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب، حضرت مولانا عرفان الحق حقانی صاحب، حضرت مولانا اسامہ سمیع صاحب، حضرت مولانا خزیمہ سمیع صاحب، جمعیت شمالی پنجاب کے امیر حضرت مولانا مفتی اسعد درخواستی صاحب، جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب حضرت مولانا حسین احمد شاد صاحب، مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب، قاری سعید احمد رحیمی صاحب، اور بالخصوص حاصل پور کے جمعیت علماء کے وہ بہادر جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد سے بھرپور جمعیت علماء حاصل پور کی نوجوان قیادت تحصیل امیر شیخ خالد حسن، جنرل سیکرٹری راو عرفان، وقار یوسف، عمران سندھو، چودھری طارق، چودھری شہزاد، جملہ احباب اور منتظم مدرسہ امدادیہ اسلامیہ حضرت مولانا قاسم صاحب، میں حاصل پور کہ ان سپوتوں شہداء کی سرزمین دین اسلام پر مر مٹنے والے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد سے لبریز بالخصوص اس نوجوان قیادت اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ان شاہینوں نے اپنی عظیم روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جس شان کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک عظیم الشان استقبال کا انعقاد کیا، عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا، اس عظیم الشان محفل اور جلسے کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین اسلام کو ان کی خدمات کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
شہداء کی سرزمین ضلع بہاولپور حافظ پور کے خوددار غیرت مند مومنین شہداء اسلام کی تاریخ، شہداء حقانیت کا کردار، شہداء جمعیت کی وہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت کے تذکرے آپ نے اسٹیج پہ موجود اکابرین جمعیت سے سنے۔ میں ان عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج حافظ پور کی سرزمین پر اپنے سامنے موجود غیرت مند مومنین کو اور میڈیا کی اسکرین پر دیکھنے والے اپنے عزیز محبین بھائیوں کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ یقیناً پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے سیاسی نظام میں متعدد سیاسی جماعتیں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، مختلف سیاسی قائدین آپ کو اپنی جماعتوں میں شمولیت اور اپنے نعروں کا ہم نوا بنانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ ان جماعتوں کو چھوڑیں اور صرف ہمارے ہی ساتھ دیں، بلکہ آپ میں سے ہر فرد کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے قلوب دین اسلام سے منور ہیں، اسلامی تعلیمات کی تڑپ آپ رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ سیاسی میدان میں قدم رکھیں، کسی سیاسی جماعت کی فکر اور نظریے سے متاثر ہوں تو یاد رکھیں آپ کو پہلے اس سیاسی جماعت کو پرکھنا ہو کہ آیا یہ سیاسی جماعت دین اسلام کے ساتھ مخلص ہے، وطن عزیز پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، مسلمانان اور اہل عین وطن کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ پرکھنا چاہیں کہ یہ سیاسی جماعت دین اسلام کے ساتھ مخلص ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سیاسی جماعت کا نظریہ، اس سیاسی جماعت کا منشور، اس سیاسی جماعت کی سوچ اسلامی تعلیمات کی روشنی پر قائم ہے یا نہیں؟ آیا وہ سیاسی جماعت اس ملک میں اسلامی عادلانہ نظام، اسلامی معاشی نظام، اسلامی معاشرتی نظام اور اللہ کے رسول کہ اس عظیم الشان قرآن کی تعلیمات کو نافذ العمل کرنے کے لیے عملاً کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں
تو سو بسم اللہ، اگر نہیں تو یاد رکھیے ایسی جماعت میں آپ کی شمولیت، ایسی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی کہیں آپ کے ایمان کو خراب نہ کر دے، کہیں آپ کی عاقبت کو خراب نہ کر دے۔ دوسرا نقطہ اس سیاسی جماعت کو پرکھنے کا کہ آیا یہ سیاسی جماعت وطن عزیز پاکستان کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ ان کے اخلاص کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگے گا کہ یہ سیاسی جماعت اس وطن عزیز کی فلاح و بہبود کے لیے، وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے، وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے ان کا کیا کردار ہے۔ اگر تو وہ وطن عزیز کو عظیم بنانے کے لیے کوشاں ہیں تو بہت بہتر، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں جانتے، قوم کی امانتوں، قوم کے ٹیکسوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، ان کا مقصد اقتدار کا حصول صرف کرپشن ہوتا ہے، اگر ان کا مقصد اقتدار حاصل کر کے اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ ہے تو یاد رکھیے ایسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا آپ کی عاقبت خراب کرے۔ تیسری کسوٹی جس سے آپ کسی سیاسی جماعت کو پرکھیں گے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت وطن عزیز، اہلیان وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بہت بہتر، اگر نہیں تو ایسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا جرم ہے، ایسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا حرام ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی جماعت، شہداء کی جماعت ان کسوٹیوں پر پرکھتی ہے یا نہیں۔ الحمدللہ اگر آج ہم اس عظیم جماعت کے ساتھ جڑے ہیں، اس عظیم جماعت کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور اہلیان وطن کو اس عظیم جماعت سے جڑنے کا پیغام دے رہے ہیں تو الحمدللہ ہم ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں، ہم ایک بیدار کردار رکھتے ہیں۔ ہم نے 3 نسلوں میں، ہماری جماعت کی 3 نسلوں نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ اس عظیم جماعت کی قیادت قائدین نے ملک پاکستان کی امانتوں، اہلیان وطن کے ٹیکسوں میں کسی قسم کی کرپشن کی ہو، اپنا دامن دار کیا ہو۔ ہاں الحمدللہ ہم نے اس وطن کی فلاح و بہبود کے لیے، اس وطن کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے، اس وطن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی اس راہ میں پیش کیے۔ ہماری قیادت، ہمارے قائدین تو الحمدللہ امت مسلمہ، وطن عزیز کا وہ فخر تھے کہ ساری جماعتیں
ہماری قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے. ہماری قیادت نے ہمیشہ اس ملک کو لسانی تقسیم، قومیتوں کی بنیاد پر تقسیم، علاقوں کی بنیاد پر تقسیم اور غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کی اس تفریق کی نفی کی ہے. ہماری قیادت نے الحمدللہ وطن عزیز کہ ان غیور مسلمانوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے. اہلیان وطن کو دین اسلام سے جوڑ کر رکھنے کے لیے، ان میں جذبہ حب الوطنی کو پیدا کرنے کے لیے، ان میں مظلوم مسلمانوں کا درد پیدا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگائی، اپنی ساری زندگی کھپائی. الحمدللہ ہم ان عظیم قائدین کے وارث ہیں، ہم ان عظیم اکابرین کے نظریے، ان کے اس عظیم مشن، ان کے اس عظیم جذبوں کے امین ہیں. اگر آج آپ کے سامنے موجود ہیں تو الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ نہ ہماری قیادت نے کبھی مصلحتوں کا شکار ہو کر، مفادات کا شکار ہو کر ان کفری جبری قوتوں کے آگے سر جھکایا، اور نہیں انشاءاللہ ہم جھکانے والے ہیں. حاصل پور کے غیور مسلمانوں، مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے جب میں والد محترم حضرت مولانا حامد الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ حاصل پور پہلی مرتبہ آیا اور اس عظیم شہیدوں کی سرزمین، دین اسلام کے عظیم جرنیلوں اور مجاہدین کی سرزمین، اور اس عظیم حاصل پور کے غیور مسلمانوں کی جو محبت دے گی، تو الحمدللہ تب سے میں آپ لوگوں کا، آپ کے جذبوں کا، آپ کی محبتوں کا مغروز ہوا. آج میری حاضری اسی قرض کو چکانے کے لیے تھی، لیکن آپ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مجھ ناچیز اور ان اکابرین کا وہ شاندار استقبال کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان محبتوں کا قرضہ تو آپ اترنے والا نہیں. لیکن ایک بات کا وعدہ آپ سے ضرور ہے کہ جس غیرت کا مظاہرہ آپ نے ان شہیدوں کے وارثوں کے ساتھ کیا ہے، جس محبت کا مظاہرہ آپ نے اس خانوادہ حق کے ساتھ کیا ہے، انشاءاللہ ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہر مشکل میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کی ہر خدمت ہم پر لازم ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے ہر فورم پر ہم آواز اٹھائیں گے. یقیناً یہ ظالم حکمران ان علماء حق سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں. شیڈول 4 اور ان جیسی دیگر دفعات میں ہمیشہ علماء حق کو جکڑے رہتے ہیں کہ یہ علماء حق ببانگ دوہل کلمہ حق نہ بیان کر سکے، کہ یہ علماء حق آزادانہ
تبلیغ اور آزادانہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کردار نہ ادا کر سکے، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اہلیان وطن جمعیت علماء کی قیادت کے ساتھ، جمعیت علماء کے اس عظیم مشن کے ساتھ، جمعیت علماء کے اس عظیم نظریے کے ساتھ شانہ بشانہ میدان عمل میں اپنا وہ عظیم کردار ادا کریں گے کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز کو ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے سنگ میل رکھیں گے کہ ایوان کے اقتداروں کے ایوانوں میں زمام اقتدار پر بیٹھنے والے انشاءاللہ انہی حق پرستوں میں، انہی دینداروں میں سے کوئی اچھے عادل حکمران ہوں گے جو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے علماء حق کی سرپرستی میں اس وطن عزیز کو انشاءاللہ عظیم تر بنائیں گے، اور اس عظیم جدوجہد کے لیے جمعیت علماء اپنے اکابرین کے مشن پر کاربند رہتے ہوئے اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ اپنے شہیدوں کی وہ عظیم جدوجہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے وہ عظیم کارنامے، ان کا وہ عظیم نظریہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے ہم نے اس مملکت کو ایک مضبوط مستحکم اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے، اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس عظیم مشن کے لیے، اس مبارک مقصد کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے دست و بازو بنیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے گھنٹوں ہمارے لیے انتظار کیا، ہم سب کی گزارشات سنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و للہیت نصیب فرمائے، اور ہم سب سے دین اسلام اور وطن عزیز کی خدمت کا کام لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرا کریم اللہ، آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، میرا کریم اللہ اس مقصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، جمعیت علماء اسلام کا یہ وفد آیا ہوا ہے، یا اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، پاکستان میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پاکستان کی سرزمین پر حفاظ اسلام کی کوشش کے لیے، میرا مولا راہ ہموار فرما دے۔ یا اللہ، راہ آسان فرما دے، راستے مزین فرما دے۔ میرا کریم اللہ، اپنا خاص کرم اور فضل فرما دے۔ جتنے شہداء اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کے تحفے لے کر گئے، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق، ان کے مشن پر چلنے والا بنا دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین برحمتک۔ Abir Rahman Studio YouTube channel, please subscribe.